بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں وہ اللہ ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے، جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے۔ یہ الفاظ ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں کہ ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں اور ہم خود کیا کرتے ہیں۔ ہم سب اپنی دعاؤں میں اللہ سے یہی کہتے ہیں، یا اللہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میری یہ خواہش پوری ہو جائے۔ یعنی ہم اللہ سے اپنی مرضی مانگتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کیا؟ کیا ہم نے اپنی خواہش کو اس کی رضا پر قربان کیا؟ بندہ تو وہی ہے جو اپنے مالک کے حکم پر چلے، لیکن ہم عجیب بندے ہیں، مالک سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے حکم پر چلے۔ ہم اس کے فیصلے پر صبر کرنے کے بجائے اس سے شکوہ کرتے ہیں۔ اور شکوہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں یہ خواہش ہے کہ زندگی ویسی گزرے جیسے ہم چاہتے ہیں، نہ کہ جیسی اللہ نے لکھی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کو حکم دے کہ مجھے ایسے ہی پڑھاؤ جیسے میں چاہتا ہوں، میرے حساب سے سبق بدلو، میری پسند کے مطابق علم دو۔ سوچو کیا وہ شاگرد کبھی علم پا سکے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ استاد کا مقام شاگرد سے بلند ہے۔ استاد جانتا ہے کہ کس وقت کیا سکھانا ہے۔ اسی طرح اللہ ہمیں بہتر جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سا وقت ہمارے لیے اچھا ہے، کون سا نقصان دراصل ہماری بھلائی ہے، کون سی محرومی دراصل ہماری کامیابی کا دروازہ ہے۔ لیکن ہم اپنی محدود عقل سے اللہ کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق چلے۔ یہ کتنا بڑا اختلاف ہے۔ یہاں ایک اور راز ہے، اللہ کی مرضی ہمیشہ ہماری مرضی سے بہتر ہے۔ ہماری نظر چھوٹی ہے، اس کی نظر لامحدود ہے۔ ہم صرف آج دیکھتے ہیں، اللہ کل اور آنے والے سب دنوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہم صرف ایک راستہ دیکھتے ہیں، وہ ہزاروں راستے دیکھتا ہے۔ ہم خوشی چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں خوشی کے ساتھ اصل سکون بھی دینا چاہتا ہے، اور سکون کبھی ہماری مرضی سے نہیں بلکہ اس کی مرضی سے ملتا ہے۔ اب سوچیں، اگر کوئی بندہ اپنے رب کا بندہ ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتا تو اس کو کیا حق ہے کہ وہ رب سے یہ کہے کہ میری مرضی پوری کر؟ یہ ایسے ہے جیسے کوئی سپاہی اپنے کمانڈر کی بات نہ مانے اور پھر بھی امید رکھے کہ کمانڈر اس کی خواہشات پوری کرے۔ یہ سراسر ناسمجھی ہے۔ بندگی کا اصل مفہوم یہی ہے کہ ہم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے سامنے جھکا دیں۔ اگر اس کی مرضی پر چلیں گے تو دل میں سکون آ جائے گا، اور اگر اپنی مرضی پر ضد کریں گے تو ہمیشہ بے سکون رہیں گے۔ یہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہمارا بندہ نہیں، نعوذ باللہ، ہم اس کے بندے اور غلام ہیں۔ وہ بادشاہ ہیں، ہم اس کے غلام۔ غلام کبھی آقا کو حکم نہیں دیتا، غلام صرف حکم پر چلتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم غلام ہو کر آقا کو حکم دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں، دل کو سکون ملے، کہ زندگی خوشگوار ہو، تو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دو۔ جب آپ کہیں گے، یا اللہ میں نہیں جانتا، تو بہتر جانتا ہے، میں نہیں چاہتا، جو تو چاہتا ہے وہی بہتر ہے، تو اس وقت ہماری زندگی بدل جائے گی۔ یاد رکھیں، جو بندہ اللہ کی مرضی میں اپنی رضا ڈھونڈ لیتا ہے، اس کے لیے ہر حال آسان ہو جاتا ہے۔ بیماری بھی نعمت لگتی ہے، غربت بھی امتحان لگتا ہے، محرومی بھی تربیت لگتی ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ کو اپنی مرضی پر چلانا چاہتا ہے، اس کے لیے نعمت بھی بوجھ لگتی ہے، خوشی بھی ناکافی لگتی ہے، کامیابی بھی ادھوری لگتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اس جملے کی گہرائی یہ ہے کہ اگر ہم بندہ ہو کر اللہ کی مرضی کے فرما بردار نہیں ہیں، تو پھر ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم اللہ سے اپنی مرضی منوانے کی کوشش کریں۔ اصل سکون، اصل ایمان اور اصل خوشی اسی میں ہے کہ ہم اپنے دل کو
اس کے فیصلوں کے حوالے کر دیں۔ کہتے ہیں دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ یہاں اصل فرق سمجھو، دولت دراصل ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک سہولت ہے، تاکہ زندگی آسان بن سکے، تاکہ انسان اپنی ضروریات پوری کر سکے، عزت کے ساتھ جی سکے، دوسروں کی خدمت کر سکے اور اپنے رب کی عبادت سکون کے ساتھ کر سکے۔ لیکن آج کا انسان دولت کو مقصد بنا بیٹھا ہے، اور جب ذریعہ ہی مقصد بن جائے تو زندگی کا حسن اور سکون دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اللہ نے ہمیں زندگی دی، سانس دی، صحت دی، رشتے دیے، وقت دیا، یہ سب دولت سے بڑھ کر ہے۔ دولت تو ایک کاغذ یا دھات کا ٹکڑا ہے، لیکن زندگی تو اصل تحفہ ہے۔ دولت زندگی کو سہولت دیتی ہے، لیکن زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ آج کے انسان نے یہ تربیت الٹ دی ہے۔ اب لوگ زندگی کو صرف دولت کمانے کے لیے گزار رہے ہیں۔ صبح سے شام تک، دن سے رات تک، دوڑ دھوپ، محبت، جستجو، سب صرف ایک ہی چیز کے لیے ہے، دولت۔ اور دولت مل بھی جائے تو انسان تھکتا نہیں، مزید چاہتا ہے، اور مزید کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی اصل زندگی کھو دیتا ہے۔ ایک لمحے کو سوچو، کیا کبھی کسی کے مرنے کے وقت اس نے کہا کہ کاش میرے پاس اور پیسے ہوتے؟ نہیں، وہ تو یہ کہتا ہے کاش میں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتا، کاش اپنے والدین کو خوش کرتا، کاش اپنے رب کی عبادت کرتا، کاش دل کو سکون دیتا۔ یہ ہے اصل زندگی۔ لیکن دولت کی دوڑ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ یہ دنیا کا بہت بڑا المیہ ہے کہ دولت انسان کے لیے تھی، مگر انسان خود دولت کا غلام بن گیا۔ انسان نے اپنی خوشی، اپنی صحت، اپنی نیند، اپنے رشتے سب قربان کر دیے، صرف زیادہ دولت کمانے کے لیے، اور پھر بھی دل خالی ہے، کیونکہ دل کو سکون کبھی دولت سے نہیں ملا۔ سکون تو ہمیشہ قناعت اور محبت سے ملتا ہے۔ دولت بری چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن تب تک جب تک یہ ہاتھ میں ہے، دل میں نہیں۔ اگر دولت دل میں آ گئی تو یہ زہر بن جاتی ہے، اور آج کے انسان کا حال یہی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد صرف دولت کو بنا لیا ہے۔ اس کے فیصلے، اس کے رشتے، اس کی دوستی، اس کی دشمنی، سب دولت کے پیمانے پر تولے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دل خالی ہے، گھروں میں سکون نہیں، رشتوں میں محبت نہیں، چہروں پر مسکراہٹ نہیں، کیونکہ سب نے دولت تو پا لی لیکن زندگی کھو دی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ دولت زندگی کے لیے ہے، یعنی تمہیں صحت چاہیے تو پیسے کام آئیں گے، تعلیم چاہیے تو پیسے سہولت دیں گے، بھوک لگے تو کھانے کے لیے پیسے مددگار ہوں گے۔ لیکن زندگی صرف پیسوں کے لیے ہو جائے تو پھر انسان نہیں رہتا، مشین بن جاتا ہے۔ وہ مشین جو صرف کماتی ہے، کھاتی ہے، سوتی ہے، اور پھر اگلے دن دوبارہ وہی سب کرتی ہے۔ نہ دل مطمئن ہوتا ہے، نہ روح خوش۔ ذرا سوچیں، اگر دولت ہی سب کچھ ہے تو پھر وہ امیر لوگ کیوں بے سکون ہیں؟ کیوں ان کے پاس نیند نہیں ہے؟ کیوں ان کے گھروں میں سکون نہیں ہے؟ کیوں وہ دوست ڈھونڈتے ہیں لیکن ملتے نہیں؟ کیونکہ دولت صرف جسمانی آسائش دیتی ہے، روحانی سکون نہیں۔ یہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دولت کو وسیلہ رکھو، مقصد نہ بناؤ۔ زندگی اللہ کی بندگی کے لیے ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے ہے، محبت دینے کے لیے ہے، رشتوں کو نبھانے کے لیے ہے، اور دولت ان سب کو سہولت دینے کے لیے۔ یاد رکھیں، دولت ضروری ہے لیکن زندگی کے لیے۔ جب دولت زندگی کے مقصد پر غالب آ جائے تو سمجھ لو کہ تم نے اپنی اصل زندگی گنوا دی۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا، دولت تمہارے لیے ہو، تم دولت کے لیے نہ ہو۔ اگر دولت کو غلام بنا لیا تو تم آزاد رہو گے، لیکن اگر تم دولت کے غلام بن گئے تو تمہاری زندگی کبھی آزاد نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں اگر تتلی کی تمنا ہو جائے تو انسان اسے پکڑنے کے لیے اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کی تمنا ہو جائے
تو ہر خیال ختم ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، تتلی ایک چھوٹی سی رنگین دل کو لبھانے والی مخلوق ہے۔ بچہ ہو یا بڑا، اگر آنکھوں کے سامنے تتلی اڑتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ اسے پکڑ لیا جائے، لیکن تتلی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آسانی سے ہاتھ نہیں آتی۔ اسے پکڑنے کے لیے انسان دوڑتا ہے، اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اپنے گروہ سے الگ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو یہ تمنا اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی اصل منزل کو بھول کر صرف تتلی کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ یہ مثال ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ تمنا انسان کو راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ چھوٹی خواہش ہو تو انسان اپنے سفر کو بھول جاتا ہے، بڑی خواہش ہو تو وہ اپنی پوری زندگی بھلا بیٹھتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر ایک معمولی سی تتلی کی چاہت انسان کو قافلے سے جدا کر سکتی ہے، تو سوچیں اگر اللہ کی چاہت دل میں اتر جائے تو کیا ہوگا؟ جب دل میں اللہ کی تمنا بیٹھ جائے، جب اس کی یاد کا شوق، اس کے قرب کی آرزو، اس کی محبت کی پیاس دل کو گھیر لے، تو پھر انسان کے دل سے باقی سارے خیالات ختم ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی خواہشات، لالچ، حسد، غصہ، شہوت، تکبر سب دل سے نکل جاتے ہیں۔ دل صرف ایک ہی خیال سے بھر جاتا ہے، میں اپنے رب کو پانا چاہتا ہوں، میں اس کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی محبت کی طاقت، یہ ہے وہ جذبہ جو انسان کے دل کو پاک کر دیتا ہے۔ دنیا کے سب رنگ، سب رونقیں، سب آوازیں اس کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ ایسے بندے کے لیے نہ مال اہم رہتا ہے، نہ شہرت، نہ دنیاوی مقام۔ اس کے لیے سب سے بڑی دولت صرف یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ یہاں ایک نکتہ سمجھو، تتلی کو پکڑنے والا شخص اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے، یہ نقصان ہے، لیکن اللہ کی تمنا رکھنے والا جب دنیاوی خیالات سے الگ ہوتا ہے تو وہ نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اصل کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کا قافلہ تو فنا ہو جانے والی چیز ہے، لیکن اللہ کا قرب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ جملہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دل کا اصل سکون اور اصل آزادی اللہ کی چاہت میں ہے۔ باقی سب خواہشات انسان کو باندھ دیتی ہیں، لیکن اللہ کی چاہت دل کو آزاد کر دیتی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی کی روح قید میں ہو اور اللہ کی محبت اسے آزاد کر دے۔ اب ذرا یہ سوچیں، ایک شخص دنیا کی ہزاروں چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مال چاہیے، شہرت چاہیے، لوگوں کی تعریف چاہیے، خواہشات کی تکمیل چاہیے۔ وہ ساری زندگی دوڑتا رہتا ہے لیکن کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اور ایک دوسرا شخص ہے جس کے دل میں صرف اللہ کی تمنا ہے، وہ سکون سے سجدہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کی یاد میں جیتا ہے، اس کا دل مطمئن ہے، اس کا چہرہ روشن ہے، اس کی آنکھوں میں سکون ہے۔ کون زیادہ کامیاب ہے؟ ظاہر ہے دوسرا، کیونکہ اس نے سب خیالات چھوڑ کر صرف اللہ کو پکڑ لیا۔ اللہ کی محبت ایسی ہے کہ جب یہ دل میں آ جائے تو باقی ہر خیال خود بخود دل سے نکل جاتا ہے۔ یہ محبت دل کو بھرتی ہے، روح کو جلا دیتی ہے، انسان کو زندگی کا مقصد دے دیتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اس جملے کی گہرائی یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی خواہشات بھی انسان کو راستے سے ہٹا سکتی ہیں، لیکن اگر اللہ کی محبت اور اللہ کی تمنا دل میں آ جائے تو وہ سب خیالات کو مٹا دیتی ہیں اور انسان کو اس کی اصل منزل تک پہنچا دیتی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو برائی کے زمانے میں نیکی کا شعور حاصل ہو جائے۔ غور کریں، ہر زمانے کے اپنے رنگ اور اثرات ہوتے ہیں۔ کچھ زمانے ایسے ہوتے ہیں جن میں نیکی کرنا آسان لگتا ہے کیونکہ ماحول نیک ہے، لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، برائی کو برا سمجھتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں۔ ایسے ماحول میں نیکی کی طرف جانا آسان ہوتا ہے، لیکن کچھ زمانے ایسے آتے ہیں جن میں برائی عام ہو جاتی ہے، گناہ کو فخر سمجھا جاتا ہے اور نیکی کو عجیب یا بوجھ تصور کیا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر کسی کے دل میں نیکی کا شعور جاگ جائے تو یہ اس کے اپنے زور کی بات نہیں،
بلکہ اللہ کا خالص فضل اور کرم ہے۔ بدی کے زمانے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ لوگ برے کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ برائی کو اچھائی کہا جانے لگتا ہے اور اچھائی کو برائی۔ آج دیکھ لیں، سچ بولنے والے کو بیوقوف کہا جاتا ہے، ایمانداری کرنے والے کو نادان کہا جاتا ہے، حیا کو کمزوری سمجھا جاتا ہے اور فحاشی کو آزادی کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی انسان اپنے دل میں یہ پہچان رکھے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تو سمجھ لو یہ اللہ نے اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھو، نیکی کا شعور اور احساس صرف یہ نہیں کہ آدمی نیک عمل کرے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے دل میں نیکی کو نیکی ماننے کی صلاحیت زندہ ہو۔ کیونکہ جب زمانہ برائی میں ڈوبا ہوتا ہے تو سب سے پہلے لوگوں کے دل سے یہ احساس چھین لیا جاتا ہے، وہ برائی کو برا سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جسے اللہ محفوظ رکھتا ہے، اس کے دل میں یہ احساس ہمیشہ زندہ رہتا ہے کہ یہ غلط ہے، مجھے اس سے بچنا ہے۔ یہی شعور انسان کو نجات کے راستے پر لے جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ برائی کے زمانے میں نیکی کا احساس رکھنا اور اس پر قائم رہنا صرف ذاتی کامیابی نہیں، بلکہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے، کیونکہ جب پورا ماحول مخالف ہو تو تنہا کھڑے رہنا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تنہائی کا احساس ہوتا ہے، لیکن اللہ کا فضل یہی ہے کہ وہ بندے کو حوصلہ دیتا ہے، اس کے دل کو مضبوط کرتا ہے اور اس کے اندر روشنی ڈالتا ہے تاکہ وہ اندھیرے میں بھی سیدھے راستے کو دیکھ سکے۔ ایک اور بات سمجھو، اگر ایک زمانہ مکمل برائی میں ڈوبا ہو اور اس میں ایک آدمی کو نیکی کا احساس حاصل ہو، تو وہ انسان اندھیری رات میں جلتی ہوئی شمع کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے وجود سے دوسروں کو بھی روشنی ملتی ہے، وہ اپنے خاندان، اپنے دوستوں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ایک یاد دہانی بن جاتا ہے کہ نیکی اب بھی زندہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے سیلاب میں سب کچھ ڈوب رہا ہو، لیکن کسی ایک کے ہاتھ میں مضبوط لکڑی ہو جسے پکڑ کر وہ بچ جائے۔ وہ لکڑی اس کی اپنی طاقت سے نہیں ملی، بلکہ اللہ نے کرم کر کے اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ ایسے ہی برائی کے سیلاب میں نیکی کا شعور انسان کو ڈوبنے سے بچا لیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان خود سے نیکی کی پہچان نہیں رکھ سکتا، یہ اللہ ہی ہے جو دل میں روشنی ڈالتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے جو شعور کو زندہ رکھتی ہے۔ اسی لیے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ برے زمانے میں میرا دل نیکی کی پہچان سے محروم نہ ہو۔ اس جملے کا گہرا مطلب یہ ہے کہ برائی کے طوفان میں نیکی کا شعور مل جانا سب سے بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی خاص عنایت ہے، اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں۔ کیونکہ جب سب بہہ رہے ہوں اور کوئی انسان بچا ہوا ہو تو یہ صرف اس کا فضل ہوتا ہے جو بندے کو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے۔